اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سیدہ فاطمہ بنت ولید بن عتبہ رضی اللہ عنہا۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدہ فاطمہ بنت ولید بن عتبہ، حامل قرآن کی بیوی، نام فاطمہ، والد کا نام ولید بن عتبہ، اور وہ عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن مناف بن قصی تھا۔ ولید اسلام کے دشمن عتبہ بن ربیعہ کا بیٹا تھا، یعنی ان کا باپ اور باپ کا باپ دادا دونوں ہی اسلام کے دشمن تھے۔ ان کا نام ہند بھی ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والوں میں تھے، انہوں نے سالم کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ اپنی بھتیجی ہند بنت ولید بن عتبہ سے اس کی شادی کرا دی۔ ابو حذیفہ نے، جو ان کے چچا تھے، کس کے؟ فاطمہ کے، انہوں نے شادی کرا دی فاطمہ یا ہند کی، یعنی دوسری روایت میں ہند بھی نام ملتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ اپنے غلام سالم کے ساتھ۔ یہ سالم ان 4 لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان سے قرآن سنا جائے، یعنی قرآن کے ماہر ہیں۔ آپ نے فرمایا قرآن ان 4 لوگوں سے حاصل کرو۔ ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود، آپ نے ابتدا انہی سے کی، اور معاذ بن جبل، اور ابی بن کعب، اور سالم مولا ابو حذیفہ۔ تو انہوں نے سالم سے شادی کر دی ہند کی، اور سالم ایک انصاری خاتون کے غلام تھے۔ حضرت فاطمہ جو تھی یہ اولین مہاجرات میں سے تھی، اور وہ قریش کی بیوہ خواتین میں سے افضل خاتون تھی۔ یہ بیوہ ہو گئی تھی، پھر انہوں نے دوسری شادی بھی بعد میں کی، لیکن جتنی بھی خواتین بیوہ ہوئی ہیں ان میں سے انہیں بہترین بیوہ ہونے کا خطاب ملا ہے۔ سیدہ فاطمہ کے چچا ابو حذیفہ نے فاطمہ کی شادی اپنے غلام سالم سے کر دی۔ سالم ایک جلیل القدر صحابی، عالم فاضل، مہاجر اور حامل قرآن کے لقب سے مشہور و معروف تھے۔ وہ علمی فضل و شرف کے اس درجے پر فائز تھے کہ وہ مہاجرین کی نماز میں امامت کراتے، یعنی اگرچہ غلام تھے لیکن قرآن نے انہیں عزت بخشی، اور وہ مہاجرین کی، جو کہ سابقون الاولون میں سے ہیں، ان کے بھی امام تھے، جن میں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر بن خطاب بھی موجود ہوتے، یعنی قرآن میں ان سے بھی بڑھ کر ماہر تھے۔ یہ اسلام ہی کا کارنامہ ہے کہ اس نے غلاموں کو عظیم لوگوں کا امام بنا دیا۔ بلا شبہ حامل قرآن ہی امامت کرانے کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ کا خیال تھا کہ اس کا بیٹا ابو حذیفہ اس کے بعد قریش کا سردار بنے گا، لیکن ابو حذیفہ کے اسلام قبول کرنے نے اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ جنگ بدر کا دن آ گیا۔ کافروں پر یہ دن بڑا مشکل اور بھاری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح سے ہمکنار کیا۔ جبریل علیہ السلام 1000 فرشتوں کی کمان کرتے میدان جنگ میں موجود تھے۔ میدان جنگ میں مشرکین کے سردار موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ابو جہل، سیدہ فاطمہ کا والد ولید بن عتبہ، ولید کا باپ عتبہ، اس کا چچا شیبہ موت کے گھاٹ اتارے جانے والوں میں نمایاں تھے، یعنی ان کے خاندان کے افراد زیادہ تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتی کہ یہ کس خاندان کی بیٹی تھی، اور کس طرح ایک عورت ہوتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یہ توفیق بخشی، یہ حکمت بخشی، یہ سمجھ دی کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ ہم میں سے آج کتنی خواتین ایسی ہیں جو اپنے خاندانی روایات یا خاندانی طور طریقوں کو چھوڑ کر صحیح طریقہ اسلام اختیار کریں۔ یعنی عام طور پر ہم اپنے والدین کو یا چچا کو یا ماموں کو یا گھر کے جو مرد ہوتے ہیں ان سے ہر معاملے میں انفلوئنس ہوتے ہیں، اور جو کچھ وہ کہیں اس کو ماننا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ اچھی بات ہے، بزرگوں کی عزت کرنی چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے، لیکن دین کے معاملے میں نہیں۔ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو غلط کام کرنے کے لیے کہتا ہے
تو اس وقت باپ کی فرما برداری نہیں کی جائے گی. اگر چچا کسی غلط کام کے لیے فورس کرتا ہے تو چچا کی بات نہیں مانی جائے گی. ایسے معاملات میں کس کی مانی جائے گی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کیونکہ بڑا کون ہے؟ ابا بڑے نہیں ہیں، چچا بڑے نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اور اللہ کی بات ماننا ہی انسان کے لیے عقل مندی کی بات ہے، اور یہی ان کے کردار میں نظر آتا ہے. جب جنگ بند ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قریش کے مقتولین کو قلیب کنویں میں پھینک دیا جائے. ابو حذیفہ نے بعض صحابہ کو دیکھا کہ وہ اس کے باپ کو گھسیٹ کر لیے جا رہے ہیں تاکہ اسے کنویں میں پھینک دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حذیفہ کے چہرے کو دیکھا کہ اس کا رنگ بدلا ہوا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ کسی کا باپ اس کے سامنے مقتول حالت میں گھسیٹا جا رہا ہو اور وہ کنویں میں پھینکے جانے والا ہو تو اس کی حالت کیا ہو سکتی. اس سلسلے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی تو ابو حذیفہ نے سچے ایمان اور پختہ یقین سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں اپنے باپ کے حوالے سے کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں اور نہ اس کے قتل پر رنجیدہ خاطر ہوں. مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ میرا باپ عقل مند تھا لیکن اس کی عقل اس کے کسی کام نہ آئی. کاش کہ وہ اسلام قبول کر لیتا. اصل عقل مند کون ہے؟ جو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتا ہے، دنیا کو سامنے رکھ کر، دنیا کے مفادات کو نہیں، آخرت کے فائدے کو دیکھتا ہے، دنیا کی خواہشات نہیں، آخرت کی تمنا رکھتا ہے. یہ ابو حذیفہ کی آرزو تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب باقی اور کیا رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے. اسی طرح کی ڈٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا. یعنی ہر حجت پوری ہو گئی تھی، ہر طرح کے دلائل دیے جا چکے تھے اور اس کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی تھی کہ جو انہیں کنونس کرے سوائے اس کے کہ پھر قیامت کا دن آ جائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا حساب کتاب کرے اور اس وقت یہ کہیں کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. کیونکہ دلوں پر جب مہر لگ جاتی ہے تو دلائل سنتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، نشانیاں دیکھتے ہوئے بھی انسان حق کو قبول نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری میں گرم جوشی. سیدہ فاطمہ بنت ولید کتاب الہی قرآن مجید میں غور و تدبر کیا کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر بڑی پابندی کے ساتھ عمل پیرا ہوتی. دیگر کتب میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان کو اسلام قبول کرنے پر بڑی سخت سزائیں بھی دی گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسلام کا راستہ، حق کا راستہ نہیں چھوڑا. شام میں انہیں دیکھا گیا کہ انہوں نے ریشم کا جبہ زیب تن کیا ہوا تھا اور تہ بند بھی باندھ رکھا تھا. ان سے جب کہا گیا کہ جبہ ہی کافی نہیں تھا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ تہ بند باندھنے کا حکم دیا کرتے تھے. اے ولید کی بیٹی، اطاعت رسول کا جذبہ تجھے مبارک ہو. ابو حذیفہ اور سالم رضی اللہ عنہ جہاد اور غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی سے کوچ کر کے اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے. آپ کے پاس سیدنا ابو بکر صدیق خلافت پر جلوہ افروز ہوئے. یہ دونوں بدستور اپنے عہد پر قائم رہے اور جہاد میں شریک ہوتے رہے. جب بعض مسلمان مرتد ہو گئے تو سیدنا ابو بکر صدیق نے مرتدین کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا. ان کے خلاف لڑنے کے لیے لشکر تیار کیے اور خالد بن ولید کو یمامہ کی طرف مسلمہ کذاب کی جڑ کاٹنے کے لیے بھیجا. اس لشکر میں ابو حذیفہ اور سالم بھی شامل تھے. ان کے علاوہ زید بن خطاب، عبداللہ بن عمر، برا بن مالک اور ثابت بن قیس جیسے جلیل القدر صحابہ کرام بھی موجود تھے. جب شہداء کو دیکھا گیا تو ان میں ابو حذیفہ اور سالم بھی تھے، دونوں شہید ہو چکے تھے. اسی وجہ سے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ قرآن مجید کو مدون کر لیا جائے، کیونکہ جنگ یمامہ میں 600 کے قریب حفاظ شہید ہوئے، جن میں آپ دیکھیں یہ ماہر قرآن سالم بھی ہیں، ابو حذیفہ بھی ہیں. انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا، وہ اپنے مقصد کو پا چکے تھے. فاطمہ بنت ولید نے عدت گزاری. جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو حارث بن ہشام نے ان کے ساتھ شادی کر لی اور پھر وہ مرتے دم تک انہی کے نکاح میں رہی. حضرت عمر کے دور میں فوت ہوئی. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کیے رکھے. ان کے شوہر جو سالم تھے وہ بہت ہی عمدہ انسان تھے. ان کے
اپنے امتی ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کیا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عشاء کے بعد گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی. مسجد میں نماز پڑھتی تھی, واپسی پر ذرا دیر ہو گئی. جب میں آئی تو آپ نے پوچھا تم کہاں تھی؟ میں نے عرض کیا آپ کے صحابہ میں سے ایک آدمی کی تلاوت غور سے سن رہی تھی, اس جیسی قرات اور آواز میں نے اس سے پہلے کسی کی نہیں سنی. فرماتی ہیں آپ کھڑے ہوئے اور میں بھی ساتھ کھڑی ہوئی تاکہ آپ کی بات سنوں. پھر آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یہ ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میری امت میں اس جیسا پیدا فرما دی. تو اچھی آواز ہونا, قرآن کو اچھا پڑھنا, یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے. اتنا اچھا پڑھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی رشک کرے کہ اللہ نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے. قرآن مجید کی تلاوت ایسی چیز ہے کہ جو فرشتوں کو نہیں دی گئی, اسی لیے فرشتے بہت غور سے سنتے ہیں, بہت توجہ اور شوق سے سنتے ہیں ان آوازوں کو جو خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتی ہیں. تو کیا سیکھا آپ نے اس کہانی سے؟ جی, اس میں یہ کہ ان کے چچا حضرت ابو حذیفہ نے اپنے غلام کے ساتھ ان کی شادی کی. بظاہر اسٹیٹس اتنا کم تھا لیکن اس میں کتنی حکمت تھی کہ ان کو نیک لوگ کا ساتھ مل گیا, مطلب الحقنی بالصالحین. بالکل. اصل میں صالحین کی قدر و قیمت اگر کوئی پہچان جائے تو دنیا اس کی نظر میں نہایت حقیر ہو جائے. آپ سب اپنے لیے 4 چیزیں مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے. وہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی, رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم. سب سے پہلی چیز حکمت, وزڈم. اللہ مجھے سمجھ عطا کر. آپ دیکھیے کہ حضرت فاطمہ کی وزڈم زیادہ تھی, حضرت فاطمہ زیادہ عقل مند تھی اپنے باپ سے, اپنے چچا سے, اپنے دادا سے, اپنے خاندان سے, کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو, صداقت کو پہچان لیا اور آپ پر ایمان لے آئے. تو جو شخص دین کا راستہ اختیار کر لیتا ہے حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے. جیسے آتا ہے نا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو رب ہب لی حکما, اللہ ہمیشہ یہ سمجھ دیے رکھے ہمیں. دوسری چیز, اگر آپ دین کے راستے پر قائم رہنا چاہتے ہیں, یعنی ایک دفعہ آپ نے قبول کر لیا, راستہ مل گیا آپ کو, تو اب کیا ہے, وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, اب مجھے نیک لوگوں کی کمپنی عطا کر. اب دیکھیے کہ حضرت فاطمہ قریش کے خاندان کی تھی اور سردار خاندان میں سے تھی, باپ دادا سردار تھے قریش کے, لیکن انہوں نے قرآن کی وجہ سے, اسلام کی وجہ سے اپنے سٹیٹس سے کم تر درجے کے رشتے کو پسند کر لیا. یہ عقل مندی ہے, یہ سمجھداری ہے کہ ایک نیک آدمی کا ساتھ ملے جو حقیقی معنوں میں نیک ہو, کیونکہ دنیا کی دولت جانے والی ہے, لیکن نیک لوگوں کا ساتھ جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دیتا ہے انسان کو. الحقنی بالصالحین. تیسری چیز, واجعل لی لسان صدق فی الآخرین, میرے بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر خیر جاری کر دینا, یعنی میرے حق میں نیک گوائیاں ہوں. جب میں مر بھی جاؤں تو لوگ مجھے اچھے لفظوں سے یاد کریں, میرے آثار اچھے ہوں, فٹ پرنٹس اچھے ہوں, یعنی لوگ جب یاد کریں تو اچھے لفظوں, کسی برائی کے ساتھ نہیں. میری برائیاں اور میری خطائیں اور میری غلطیاں میری پہچان نہ بنے, بلکہ میری نیکی میری پہچان بنے. تو آپ دنیا میں کوئی ایسا کام نہ کریں. دیکھیے یہ تو دعا مانگ رہے ہیں نا, لیکن اس سے ہمیں ایک راہ ملتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے ہمارے آثار اور ہمارے جو حق کی گواہیاں ہیں وہ ہمارے خلاف ہو جائیں. obviously اگر برے کام کریں گے تو لوگ برے الفاظ میں یاد کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کا نام آتے ہی فوراً ایک خاص بات یاد آ جاتی. یعنی اگر آپ کبھی آپس میں پریکٹس کریں نا, کسی خالہ, ماموں, چچا کا نام لیں تو ہر ایک کے ساتھ آپ کا ایک امیج ہے, ایک خیال ہے, ایک تصور ہے, کوئی نہ کوئی ایک بات ہے جو آپ کے ذہن میں ان کے بارے میں ہے, اچھی یا بری. تو اس بات کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ بعد میں مجھے لوگ اچھے لفظوں سے یاد کریں, اور اس کے لیے انسان کو
بہت عدل و انصاف کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنی پڑتی ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے، کیونکہ جو ہماری نیکیاں ہیں جب لوگ ان کی گواہی دیں گے، اس کا مطلب نہیں دکھاوے کے لیے نیکیاں شروع کر دیں، نہیں، جب انسان نیکی کرتا ہے تو خود بخود نظر آ جاتی، وہ ہمارے اعمال نامے میں شامل ہو جائیں گی. جیسے ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی تعریف کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وجبت، واجب ہو گئی. جب نیک تعریف کی تو جنت واجب ہوگی، اور دوسرے پہ آپ نے فرمایا وجبت، آگ واجب ہوگی، کیونکہ لوگ اسے برے الفاظ میں یاد کر رہے تھے. تو اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے. اور چوتھی چیز آخرت کا گھر، وَاجْعَلْ لِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. تو اصل عقل مندی یہی ہے کہ انسان اپنے لیے آخرت کا سودا کر لے. جی، اور کیا سیکھا آپ نے ان کے واقعے سے؟ استاذہ، اس میں جو ان کے والد قتل ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے قتل پر رنجیدہ نہیں ہوں، بلکہ افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ میرا باپ عقل مند تھا لیکن اس کی عقل اس کے کام نہ آئی. تو اصل عقل مند وہی ہوتا ہے جو آخرت کے اعتبار سے یا جو اس کو آخرت میں فائدہ دے گا اس کے حساب سے فیصلے کریں. بالکل. میں سوچ رہی تھی کہ بعد والوں میں جو ذکر جاری رہنے کی جو بات ہے، اب جیسے ان صحابیہ کے کوئی بہت بڑے بڑے کارنامے نہیں ذکر ہو رہے، لیکن صرف ایک نیک شخص کی بیوی ہونے کی حیثیت سے اور جو ان کا ایمان، اور لازمی بات ہے کہ وہ پھر اپنے شوہروں کا ساتھ بھی دیتی نہیں نا اس میں، جب بھی ان کا ذکر جو ہے وہ اس طریقے سے باقی ہے اور ان کو ہم یاد کر رہے ہیں اور ہم ان کے بارے میں سن رہے ہیں. تو یہ کہ خود نیک ہوں اور پھر نیک لوگوں کا ساتھ دینا، اپنے شوہر اگر نیک ہیں تو ان کا ساتھ دینا نیکی کے کاموں میں، یہ بھی انسان کو یعنی اپنے باپ اور دادا کو چھوڑ کر، ان کے دین کو چھوڑ کر ایک دوسرا دین اختیار کرنا ایک بہت بولڈ سٹیپ ہے. اور پھر نیک لوگوں کی کمپنی اختیار کرنا. دنیا کا کیا ہے؟ دنیا کی رونق اور زینت جتنی بھی ہو چند دن کا کھیل ہے. صرف چند دن لوگ تعریف کرتے ہیں، ہم خود خوش ہوتے ہیں چیزیں دیکھ کے، اس کے بعد ہر چیز ختم ہو جانے والی. عقل مند وہی ہے جو پائیدار زندگی کا سودا کرے. چلیے آگے چلتے ہیں.